بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر یہودی کہنے لگے کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے بچایا اور آل فرعون کو غرق کیا، تو شکر گزاری کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب ان کے پاس ملک الموت آیا تو انہوں نے ملک الموت کو ایک تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ پس ملک الموت نے اپنے رب کے پاس جا کر عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیں، بس جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت ہے۔ کہا، تو اب ہی صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ارض مقدسہ سے ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلے پر کر دے تاکہ میری روح اس مقدس مقام پر قبض ہو اور میری تدفین بھی اس مقدس مقام پر ہو۔ پس ان کی دعا قبول ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں سرخ ٹیلے کے نزدیک راستہ کی ایک جانب ان کی قبر دکھاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب نبی تھے۔ حضرت ابو حویرث عبد الرحمن بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد 40 دن تک ایک جگہ ٹھہرے رہے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ اللہ رب العالمین کے نور کی تاب نہ لا کر فوت ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تو آپ علیہ السلام تاریک رات میں 30 میل کی مسافت سے واضح طور پر چیونٹی کے رینگنے کو دیکھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو اس وادی میں 2 کتوانی چادروں میں حالت احرام میں دیکھ رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔